اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین بارئ خلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا وجد الحسنین و ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الغر الميامين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنت الدائمة على اعدائهم اجمعین رب اشرح لي صدری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ ہفتے اسی آیہ مبارکہ کو میں نے اپنے موضوع کا عنوان بنایا تھا اور اسی آیہ مبارکہ کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تم پر لکھ دیے ہیں یہ روزے، یعنی فرض کر دیے ہیں، لکھ دیے ہیں، تحریر کر دیے ہیں، کما کتبہ، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے لکھا تھا تم لوگوں سے پہلے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، تم لوگوں سے پہلے جس طرح میں نے لوگوں پر لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جتنی بھی شریعتیں گزریں، جتنے بھی انبیاء گزرے، ان کی شریعتوں میں جو شریعت تبدیل ہوتی گئیں، ان میں اور آج میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ کیا؟ اور وہ یہ روزے ہیں۔ روزے اللہ نے ہمیشہ ہر شریعت میں فرض کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے جو فطری تقاضے ہیں ان میں سے اہم ترین تقاضوں میں سے یہ ہے، یعنی روزے، صیام، صوم کی جمع صیام۔ انسانی فطرت کے تقاضے اگر انسان پورے کر لیتا ہے، یعنی اللہ کی وہ دی ہوئی نعمت، وہ فطرت اگر انسان اس پر پورا اتر جاتا ہے تو وہ پھر انسان ہدایت شدہ ہے۔ اس ماہ رمضان میں یہ کتابیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ کون سی کتابیں؟ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے، جس طرح ہمارے پاس احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ نے زبور بھی، انجیل بھی، تمام صحف بھی اسی ماہ مبارک میں نازل فرمائے۔ انہی روزوں میں کتابیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ قرآن بھی رمضان میں نازل ہو رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخر میں آتا ہے،
اور رمضان کیا کر رہا ہے؟ رمضان جس طرح لغوی مفہوم میں بھی لیں، انسان کو اس کے گناہوں کو ختم کر رہا ہے، جلا رہا ہے۔ روزے انسان کو پاک کر رہے ہیں، گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اب جب روزے رکھ رکھ کر وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں رمضان کے قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کی کتاب۔ اور یہ کتاب کون سی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اب معلوم ہوا کہ رمضان میں انسان جب روزے رکھ کر متقی ہو جاتا ہے، جس طرح یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، کیا تھا مقصد روزے رکھنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جب تم متقی ہو گئے، پاک ہو گئے، اب متقیوں کے لیے یہ کتاب ہے اللہ کی جس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین۔ اب یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ اصل مقصد کیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس طرف ماہ رمضان میں متوجہ کرنے چاہ رہا ہے، ہدایت کی طرف جو اس کتاب سے مل رہی ہے؟ اور یہ وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ موجود ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ایک ظالمانہ نظام چل رہا تھا، وہ اپنے منطقی اور ایک منطقی انجام جو کہ ناکامی اور شکست ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ کئی سالوں سے جنگیں کی گئیں، جنگوں کے نتیجے میں ایک ہی مقصد تھا، اور وہ حاصل کیا کرنا چاہتا تھا انسان؟ بس صرف اپنی ذات کے لیے طاقت، قدرت، شہرت اور مال دنیا، زر۔ اس کے لیے اس نے اپنے ملک کے قوانین بنائے، جنگیں کی، اور پھر اپنے آپ کو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے دور کیا اور دور کرتا چلا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور حیوانوں میں غریزہ ڈالا تھا بس اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ودیت کر دی تھی، ہدایت، اس کو چھوڑ دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کی بڑی بڑی پاورز، کسی زمانے میں کوئی سوویت یونین بھی ہوتا تھا جو پاش ہو گیا، اور پھر ایک نیو ورلڈ آرڈر کہا گیا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر آ گیا ہے جس میں صرف ایک سپر پاور ہوگی۔ لیکن اگر اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ دیکھا جائے کہ دنیا کا نظام جو نیو ورلڈ آرڈر کا ہے، وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی جو سب سے زیادہ قدرت مند ہوگا بس وہ سروائیو کرے گا، وہ آگے چلے گا۔ اور پھر انہوں نے دنیا میں جو ظلم و جور و بربریت چلتی رہی، ڈنڈے کے زور پر حکومت پوری دنیا پر، اور دنیا والے بھی ان کی دم میں اس طرح بندھ گئے کہ جیسے یہی ہمارے خدا ہیں۔ اور بدقسمتی سے مسلمان بھی اسی رخ میں چلنا شروع کر دیا کہ جن کے اصول کیا تھے؟ ان کے اصول یہ تھے کہ نہ کوئی دین، نہ کوئی خدا، نہ کوئی ہدایت، اور ہم تو ایک کامیاب ترین معاشرہ بنا رہے ہیں کہ جس معاشرے میں سب لوگ خوش ہوں گے۔ جمہوریت ہے مثلا،
اقتصاد عروج پر ہوگا. آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن آپ ہدایت سے دور تھے. انسان چاند پر بھی پہنچ گیا, انسان نے سب کچھ کر لیا, لیکن کیا جو انسان کی فطری تقاضے تھے ان کو یاد رکھا؟ ان کو چھوڑ دیا, ان کو چھوڑ دیا. جب کوئی معاشرے میں غریب انسان دیکھا تو کہا یہ اس کا قصور ہے کہ یہ غریب ہے, اور کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. اگر کوئی غریب ملک ہے تو اس کی امداد نہیں بلکہ اس کو اپنا محکوم بنا کے رکھنا چاہیے. لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے, میں CNN پہ دیکھ رہا تھا کہ 5 ہفتوں میں, صرف 4-5 ہفتوں میں, جو امریکہ میں گریٹ ریسیشن جو کسی زمانے میں آیا تھا, آپ نے اپنے حساب میں عروج پہ پہنچ گئے تھے نا, لیکن کیا ہوا؟ ساری دنیا ان کے دم میں بندھی تھی. آج کیا ہے؟ آج یہ کہ جو گریٹ ریسیشن جو آیا تھا اس کے بعد آج صرف 5 ہفتوں میں 26 ملین سے زیادہ لوگوں نے ان ایمپلائمنٹ کے لیے رجسٹر کیا ہے امریکہ میں. اور جب کھانا بٹ رہا ہے, وہ جو فوڈ بینکس ان کے ہیں, آپ CNN کی رپورٹس کہہ رہا ہوں, آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیجئے, لمبی قطاریں ہیں لوگوں کی, 1 میل سے زیادہ لمبی قطار لوگوں کی گاڑیوں میں انتظار کر رہے ہیں, گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ تھوڑا بہت راشن کے لیے. اور راشن دینے والے فوڈ بینکس کہہ رہے ہیں کہ یہ 100% اضافہ ادھر ہوتا جا رہا ہے اور پیچھے ہمارے پاس یہ غذا دینے کو نہیں ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ جو آپ اس عروج پہ لے جا چکے تھے اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی دعوت دی تھی کہ اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاؤ, اور بس یہی معاشرہ ہے کہ جہاں امیر امیر تر ہوتا جائے, غریب غریب تر ہوتا جائے, اور بس جس کے پاس قدرت, پیسہ اور طاقت ہے یہی طاقت مانی جاتی ہے. آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال دولت ہے لیکن اس مال دولت کو ہم کھا نہیں سکتے. ہمارے پاس وہ جو نوٹ ہیں جن کو ہم بہت محبت کرتے تھے, ان کو اگر ہم ہاتھ لگائیں گے اس مال کو تو ہمیں پھر سینیٹائزر استعمال کرنا پڑے گا, ہینڈ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ کو صاف کرنا پڑے گا. یہ دولت جس کے اوپر آپ کو اتنا گھمنڈ تھا, آپ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کی قدرت ہے, لیکن ایک معمولی سا جرم آیا اور اس جرم نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, اور یہ کہا کہ یہ جو امیر کبیر لوگ ہیں, تم جو سمجھتے تھے کہ یہ تمہاری طاقت اس پیسے میں ہے, نہیں, اس پیسے میں نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بدن میں جو امیونٹی ہے وہ اصل قدرت ہے. چاہے اگر آپ بہت امیر ہوں لیکن اگر آپ کے بدن میں قوت مدافعت نہیں ہے, امیونٹی کم ہے, تو اگر آپ کو یہ کورونا ہو گیا تو آپ گئے, اور یہ آپ کی دولت آپ کے کسی کام نہیں آتی. یہ آپ کی دولت اس غریب سے وہ امیونٹی خرید نہیں سکتی. بس معلوم ہوا کہ یہ ایک چھوٹا سا جرم آپ کو احساس بھی دلا رہا ہے. اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کا پیغام بھی ہے کہ اے انسان, جب تو ہر سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو نے ہدایت سے دور ہو کے اور سوچا کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں, میں ہی کائنات کا مرکز ہوں, اور پورے نظام کو سیلفشنس پہ تم نے قائم کیا, خود پسندی پر, تکبر پر, مال و دولت ہر طریقے سے حاصل کرنے پر, غریبوں کا احساس نہ کرتے ہوئے سب کچھ کر لیا. لیکن آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ کیا آج آپ کامیاب ہیں؟ آپ نہیں ہیں کامیاب. آپ کچھ نہیں کر سکتے
اس چھوٹے سے جراثیم کے مقابلے میں آپ فیل ہو چکے، آپ ناکام ہو چکے، آپ رو رہے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ ہدایت سے دور ہیں. آپ مادی دنیا کی طرف ڈوب گئے ہیں، آپ میٹیریلزم کی طرف چلے گئے ہیں، آپ نے اسپرچویلٹی کو بھول گئے، آپ نے روحانیت کو چھوڑ دیا، آپ نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا. یہ قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے آج ہدایت کی. یہ ماہ رمضان آپ کو دعوت دیتا ہے ہدایت کی. ابھی بھی اگر کوئی سمجھ جائے تو اس طرف آ سکتا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. 1.6 بلین یا اس سے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود کیوں متوجہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان جو اتنے زیادہ تعداد میں ہیں یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ تم جو آج اپنی مثلا ایسٹرونامرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دوسری دنیا کے سیاروں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت ہی سینسیٹیو گیجٹس لگائے ہوئے کہ شاید کوئی ایلینز اگر کوئی ہمیں سگنل بھیجنا چاہیں تو ان سے ہم رابطہ کر لیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو تمام تر کائنات کا خالق ہے، جب وہ آپ کی طرف پیغام بھیجتا ہے ایک کتاب کی صورت میں، تو آپ اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کا ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. آپ کا ایمان نہیں ہے. لیکن کیا آپ کو تأمل، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس موقع پر کہ یہ مسلمان جو 1400 سال پہلے وجود نہ رکھتے تھے، یہ دین اسلام جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا، آج بھی ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے، اس ریگستان میں ان جاہلوں کے درمیان میں ایک پیغام لے کے ایک شخص آیا جو آج دنیا والے ان کو کامیاب ترین انسان کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و محمد. وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام لائے، اللہ کی طرف سے ایک کتاب لائے اور لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دی، اور ایک ریاست قائم کی جس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ. اور اس میں جو قائم کردہ قوانین تھے وہ اسی کتاب کے بتائے ہوئے قوانین تھے. میں سوال کرتا ہوں آج دنیا والوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کہ 1500 سال پہلے جب دنیا آج کے مقابلے میں بہت ہی پسماندہ تھی، اس وقت جب ایک حکومت قائم کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کی بنیاد کتاب اللہ تھی، کیا وہ کامیاب تھی یا نہ تھی؟ اگر وہ کامیاب تھی ہر حوالے سے، انسان کے جو معاشرے کے تقاضے ہیں، اقتصادی ہوں یا کسی قسم کے تقاضے ہوں، کیا وہ حکومت کامیاب تھی یا ناکام تھی دنیاوی اعتبار سے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت آتی ہے، اور امیر شام ایک خط لکھتا ہے مولا علی علیہ السلام کو اور کہتا ہے، یا علی، آپ ایسے لوگوں کو شریعت بیان کرتے ہیں کہ جن کو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں معلوم، میں آپ کے مقابلے میں ایسے بندے کھڑے کرتا ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام کا وہ خط کا جواب امیر شام کو نہج البلاغہ میں موجود ہے، پڑھ لیجئے گا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے امیر شام، تیری حکومت اور میری حکومت میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ تیری حکومت میں لوگ بھوکے سوتے ہیں،
لیکن مجھ علی ابن ابی طالب کی حکومت آ کر دیکھ، ایک شخص بھی، ایک انسان بھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس زمانے میں 1500 سال پہلے مولا علی علیہ السلام نے ایک کامیاب ترین حکومت دکھائی دنیا کو، جو آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ چھوٹی حکومت نہیں تھی مولا علی علیہ السلام کی، بہت بڑی حکومت تھی مولا علی علیہ السلام کی، لیکن اس حکومت میں اس دور میں ایک شخص بھی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ کیوں بھوکا نہیں سوتا تھا؟ کیا آپ اس کو معجزہ کہیں گے؟ مولا علی علیہ السلام نے حکومت کے جو تمام تر تقاضے تھے وہ کتاب اللہ سے، حقیقی معنوں میں کتاب اللہ سے اجرا کر کے دکھا دیے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے وہ تقاضے پورے، تو یاد رکھے اس کو اہل بیت کے در پہ ہی آنا پڑے گا اس کتاب کو بھی سمجھنے کے لیے۔ حسبنا کتاب اللہ کے نعرے بلند کرنے والے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، آج ان کی حکومتیں بھی ہم نے دیکھ لیں، کیا وہ کامیاب ہیں؟ وہ کامیاب نہیں ہیں، اور ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تو کتاب کے ساتھ معلم بھی بھیجے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے وَالَّذِي بَعَثَ بھیجا امیوں کے درمیان میں رسول، جو کیا کرتے ہیں، منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک بھی کرتے ہیں، تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں انسان کا، جس طرح سے رمضان انسان کا تزکیہ نفس کر رہا ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تزکیہ نفس کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ یہ معلم ہیں، خود اللہ کی کتاب فرما رہی ہے۔ اپنے پاس سے تفسیر نہ کرو، محمد و آل محمد کے در پر آؤ، اس کتاب کو سمجھو، اس کی روح کو سمجھو۔ یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ میں آج دنیا کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہدایت کو اگر انسان سمجھ جائے تو خدا کی قسم آج جو دنیا میں جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے بھی مسائل آ جائیں تو انسان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان ہدایت یافتہ ہو جائے تو بڑے سے بڑی مشکل آ جائے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے مشکلات علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے کون سی مشکل، کیا غم ہے اس کو جس کا علی سا امام ہو، اتنا بھی اے فلک زدہ کیوں بے حواس ہے۔ یہ ہدایت ہے کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جب فرعون نے اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کیا اور لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں، میں ہی تم لوگوں کو اناج دیتا ہوں، میں ہی تم لوگوں کو یہ پانی دیتا ہوں، جب چاہوں یہ پانی دریا سے روک لوں جو تمہاری فصلوں کو جاتا ہے، میں ہی نعوذ باللہ تم لوگوں کا رازق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، تو موسیٰ سے سوال کیا، قال من ربک یا موسیٰ، من ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے جواب معلوم ہے کیا دیا؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے
جس نے ہر شے کو خلقت بھی بخشی اور پھر اس کی ہدایت بھی کر دی. اب کوئی نہ کہے کہ اللہ نے انسان کو بغیر ہدایت کے چھوڑ دیا، بلکہ برعکس ہے، اللہ نے تو ہر شے جس کا وجود ہے، ہر مخلوق کی ہدایت کی. جب خلقت کی تو اس کی ہدایت بھی کر دی. ہدایت سے کسی کو محروم نہیں رکھا. ہدایت کو جب جو بھی مخلوق خلق کی تو ہدایت اس میں اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما دی، اس میں رکھ دی، اس میں انسٹال کر دی. جس طرح کمپیوٹر میں انسٹال ہوتا ہے پروگرام، اسی طرح ہر مخلوق کے اندر اس کی ہدایت رکھ دی. جب چاند بنایا تو اس میں ہدایت رکھ دی، اس کی خلقت میں ہدایت رکھ دی. اب اس کا کام زمین کے گرد گھومنا ہے. جب سورج بنایا تو اس کی بھی ہدایت اس میں رکھ دی. جس مقصد کے لیے جس شے کو اللہ نے خلق کیا، کوئی ذرہ کائنات میں ایسا نہیں، ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا وجود ہو جس کو اللہ نے بے مقصد خلق کیا ہو. با مقصد خلق کیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس میں جو چیز رکھی ہے وہ ہے ہدایت. جس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے، وہ کام انجام جو دے رہا ہے وہ اس ہدایت کے نتیجے میں ہے جو اس میں رکھ دی گئی. یہ آسان لفظوں میں عرض کروں تو ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی. لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب اس کو خلق کیا تو اس میں جو ہدایت رکھی وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین معیار کی ہدایت رکھ دی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ماؤں کے ارحام سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور دماغ دیا تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن سکو. شکر گزار کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، نہ، بلکہ ہر چیز کو جس مقام پر وہ ہے اس کو اسی مقام پر سمجھنا اور دیکھنا. یعنی حق اور باطل میں تشخیص کرنے کی قدرت، صلاحیت جب آ جائے، یعنی شکر گزاری اللہ کی. جب انسان ہر چیز کو اپنے مقام پر جتنی ہے، جیسی ہے ویسی دیکھے، ویسی بولے، تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے. جو شخص مقام اہل بیت علیہم السلام کو سمجھتا ہے، جو شخص مقام کتاب اللہ کو سمجھتا ہے، جو شخص مقام دین اسلام کو سمجھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و وحدانیت کو سمجھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے. اللہ نے بہت ساری نعمتیں انسان کو خلقت کے وقت رکھ دیں، اس کی وجود کے اندر رکھ دیں، اور ان تمام تر چیزوں سے زیادہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی فطرت تھی جو انسان کی خلقت کے وقت اس کی ذات میں ودیت کر دی، اور اسی وجہ سے انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہو گیا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول، اپنا چہرہ مبارک، اپنا رخ دین الہی کی طرف مرکوز کرنے، یکسوئی کے ساتھ. کس دین کی طرف؟ اس دین کی طرف فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اس اللہ کی طرف. یہ دین کیا ہے جس کی طرف اللہ فرما رہا ہے کہ رخ کر لیں یکسوئی کے ساتھ؟ یہ دین وہ فطرت الہی ہے، وہ اللہ کی فطرت، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت
جس پر انسان کو اللہ نے خلق کیا، اپنی ذاتی خلقت پر انسان کو اللہ نے خلق کیا. لا تبدیل لخلق اللہ. اور پھر تمام انسانوں میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، سب کے لیے اللہ نے یہ فطرت رکھی. ذالک دین القیم، یہ محکم اور اصل حقیقی دین، اصلی دین یہ فطرت الہی ہے. اور جیسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ انسان جو فطرت الہی سے دور ہے اس کو اس فطرت کی طرف پلٹا دے. اس لیے یہ مقصد تھا تمام انبیاء علیہ السلام کا، فطرت الہی کی طرف پلٹا دینا انسان کو. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت سے، الہی فطرت سے دور ہو رہا ہوتا ہے، اس سے روحانیت بھی دل سے دور ہو جاتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا، ہماری روح سیاہ ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فطرت سے ہٹ گئے. یہ فطرت کیا چیز ہے؟ یہ فطرت الہی کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی؟ یاد کیجئے وہ آیہ مبارکہ کہ جو ہمیں یوم الست کی طرف دعوت دیتی ہے یاد کرنے کو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواحوں کو موجود کیا، اپنے سامنے جمع کیا اور فرمایا الستو بربکم قالوا بلا، سب سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا، سب نے کہا کہ بالکل یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے. تو اللہ نے اس وقت یوم میثاق، اس دن وعدہ لیا انسان سے کہ بھول نہ جانا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان زمین پر واپس آ گیا اور اس کے اور رب کے درمیان میں ایک حجاب، ایک پردہ آ گیا اور اس کو وہ یاد بھی نہیں ہے وہ دن، تو پھر یہ وعدہ لینے کا مقصد کیا؟ یہ وعدہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ نے انسان کی خلقت میں اپنی فطرت ودیت کر دی تھی تو اب اس کے پاس کوئی عذر نہ رہ گیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کفار سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہارا خالق کون ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رازق کون ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہے. دنیا میں 7 ارب کی آبادی میں جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں بہت سے مذاہب ہیں، لیکن تمام مذاہب ایک ہستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، لیکن اس ہستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. انسان کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا پرستی کرے. آپ دیکھتے ہیں بہت سے ادیان، بہت سے قبائل، بہت سے لوگ جو ہزاروں میل ایک سے دور ہیں، جن کا آپس میں معاشرتی طور پر کوئی رابطہ بھی نہ تھا، لیکن وہ بھی خدا کو مان رہے ہیں، چاہے کسی بھٹکے ہوئے دین سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، اور ادھر بھی وہ خدا کو مان رہے ہیں. یہ فطری تقاضا انسان کا یہ ہے کہ وہ خدا کو پہچانے اور خدا کی پرستش کرے. یہ فطری عمل ہے. جیسے انسان کے لیے ایک میں آپ کو مثال دے دوں، جب امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یبنا رسول اللہ، آپ جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے تو میرے پر ثابت کیجئے کہ کدھر وجود ہے. تو امام صادق علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اے شخص تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ملا ہوں، سیلر. تو امام نے فرمایا کہ وہ یاد کر وہ دن کہ جب تیری کشتی طوفان میں پھنس گئی تھی اور تو کشتی میں اکیلا تھا اور تجھے چاروں طرف موت ہی موت دکھائی دے رہی تھی. پھر تو نے یہ کہا، حالانکہ تو دہریہ ہے، تو خدا کو نہیں مانتا،
لیکن اس وقت جب تو پھنس گیا اور چاروں طرف موت دیکھی تو تو نے کہا کوئی ایک ایسی طاقت ضرور ہے، وجود رکھتی ہے، جو مجھے اس مصیبت سے نکال دے گی، اور تو نے اس سے مدد طلب کی اور تجھے نجات مل گئی۔ فرمایا وہی اللہ ہے۔ گویا انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے اپنی پہچان فطری طور میں انسان میں ڈال دی۔ اسی لیے وہ وعدہ جو انسان سے لیا تھا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہے، روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ دین پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو مثلا کسی اور مذہب سے بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ روایات میں آیا کہ دین فطرت کی طرف اشارہ کیا کہ دین فطرت پر خلق ہوتا ہے۔ انسان کا یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، وہ برائی سے منہ پھیرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ ہے فطرت۔ کبھی اگر کوئی انسان میں، لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو کوئی شخص ناحق پر بھی ہوگا تو کبھی بھی وہ آپ کو یہ کہتا ہوا دکھائی نہیں دے گا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کوئی اس کی بات نہیں مانے گا، وہ بول جھوٹ رہا ہوگا لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ بس یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو حق پسند آتا ہے۔ یہ حق گوئی، یہ حق کی تلاش، یہ اچھائی کی تلاش، یہ خدا کی پہچان، یہ ہر انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن یوم ارواح میں جب یوم میثاق ہمارے سے وعدہ لیا تو اس وعدے کا مقصد کیا تھا؟ وہ فطرت اتنی مضبوط ہے کہ وہ انسان کے وجود سے خارج نہیں ہوتی، چاہے وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے، جتنا چاہے دور چلا جائے، لیکن پھر بھی وہ فطرت اس کو یاد کراتی رہتی ہے کہ تم کون ہو اور سچائی کیا ہے۔ بس یہ انبیاء علیہم السلام، ائمہ معصومین علیہم السلام، انسان کے لیے نیا عقیدہ کوئی ایجاد نہیں کیا۔ عقیدے کا وجود انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا تھا۔ یہ صرف انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے تو اس فطرت کی طرف، اس حقیقی عقیدے کی طرف جو انسان کے وجود میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اس کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں اور اس طریقے سے انسان کی ہدایت کرتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں بھی رکھ دی، اور پھر اس کو صرف اس کے ساتھ ہی نہیں چھوڑا بلکہ ایک ہدایت تشریعی بھی دی، ایک شریعت بھی بھیجی، ایک کتاب بھی بھیجی۔ پھر انسان کو ایسے موقع بھی دیے، جیسے ماہ رمضان ہے، ایک ماحول دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقوی اختیار کرنے کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کر لیں۔ ایک رمضان کا مہینہ دیا، ایک ماحول دیا کہ اگر تم آلودہ ہو چکے تھے گناہوں سے، ہدایت سے دور ہو چکے تھے، اپنی فطرت سے دور بھاگ رہے تھے، تو آ جاؤ اس کتاب اللہ کی طرف، اس دین کی طرف، اس خدا کی معرفت کی طرف۔ آخر انسان کو، جو انسان کا ہدف ہے، جس چیز کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور تمام ہر مخلوقات پر افضل بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہر خشکی اور تر پر چلنے کے لیے سواریاں مہیا کی ہیں. انسان تو کوئی کم چیز نہیں ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تجھے بے تحاشا اچھا رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی کثیر مخلوقات کے اوپر تجھے فضیلت دی. اتنی صلاحیتیں دے کر، عقل دے کر، آنکھ دے کر، کان دے کر، دماغ دے کر، فطرت دے کر، شریعت دے کر، انبیاء علیہم السلام جیسے معلم دے کر، ائمہ معصومین علیہم السلام جیسے ہادی بھیج کر، ماہ رمضان جیسا ماحول دے کر، یہ سب کچھ انسان کو جب دے دیا تب وہ مستحق ہوتا نا، اور وہ ان چیزوں پر چلنے کے بعد مستحق ہوتا نا. لیکن نہیں، اللہ نے اس سے پہلے ہی انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اتنی صلاحیتیں، اتنی قدرت، اتنی طاقت، یہ جو دماغ دیا، یہ جو علم دیا انسان کو، وہ اس لیے دیا تھا کہ ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، اے انسان، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے خلق کر دیا. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ سب کچھ خلق کر دیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے، کہ وہ انسان کے سامنے جھک جائے. سب کچھ خلق کر دیا انسان کے لیے کہ انسان کے سامنے جھک جائے. مگر انسان کو کس لیے خلق کیا؟ انسان کو اس لیے خلق کیا کہ وہ اس کے سامنے جھک جائے. جب وہ اس کے سامنے جھک جائے گا تو پھر کامیاب ہوگا، تو پھر وہ اپنا مقصد خلقت کو پورا کر رہا ہوگا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں خلق کیا میں نے جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کر لیں. لِيَعْرِفُونَ، علماء نے تفسیر میں لکھا، روایات میں آیا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب لِيَعْرِفُونَ، یعنی اللہ کی معرفت پیدا کر لیں. یہ تمام تر نعمتیں ہمیں اس لیے دی کہ اللہ کی معرفت پیدا کر لیں، اور پھر یہ ارتقاء اور یہ ترقی انسان کرتا چلا جائے. ورنہ جتنی چاہے ترقی کر لیں، چاند پہ چلا جائے، ایک ایسا سائنٹیفک معاشرہ خلق کر دے، انسان بنا لے کہ جس میں ہر دنیا کے گیجٹس اور سب کچھ موجود ہوں، اور کہے کہ میں ترقی کر چکا ہوں. نہیں، وہ ترقی کرنے کے بعد بھی تم ناکام ہو جاؤ گے. لیکن اگر تمہارے پاس یہ تمام تر وسائل نہ بھی موجود ہوں اور تم نے اپنی فطرت کو مضبوطی سے پکڑا، تم نے اللہ کی معرفت حاصل کی، تو علی ابن ابی طالب نے دکھا دیا کہ تمام تر وسائل تم لوگوں کے پاس ہیں لیکن تم ناکام ہو. آج 1500 سال پہلے علی ابن ابی طالب، جن کے پاس علیہم السلام، جن کے پاس کوئی وسائل نہ تھے، لیکن لکھ دیا انہوں نے. نہج البلاغہ میں دیکھ لیجئے، خط ہے امیر شام کو، فرمایا کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا. بس یہ فطرت، یہ انسان کو جو عظمت اللہ تعالی نے عطا کی، اس کا انسان نے صحیح استعمال نہیں کیا. اب میں اسی بات پر اختتام کروں گا چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے ادھر سے. آخر میں تمام مومنین و مومنات سے درخواست کروں گا کہ ہمارے بہت پیارے بھائی تفضل بھائی اور تصور بھائی جو شیفیلڈ میں ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، کسی
ان کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئی ہیں، جن کا نام منظور فاطمہ بنت زمان حسین شاہ ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ آج رات، چونکہ آج مدفون ہوئی ہیں مرحومہ، ان کے لیے نماز وحشت بھی پڑھ دیجیے گا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ بحق سیدہ سلام اللہ علیہا ان مرحومہ کو جوار اہل بیت علیہم السلام میں جگہ عنایت فرمائے، ان کو خصوصی شفاعت اہل بیت علیہم السلام سے بہرہ مند فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کے تمام تر لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ آج یا پھر وہ تمام تر مومنین جو دنیا سے گئے ہیں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہے کہ بحق سیدہ سلام اللہ علیہا، بحق اہل بیت علیہم السلام، ان سب مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ المہدی سینٹر جو نیا شروع ہوا ہے شیفیلڈ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ یہ المہدی سینٹر تیرے حجت کے نام پر رکھا گیا ہے، المہدی سینٹر، ان امام زمانہ، ان امام مہدی علیہ السلام کا واسطہ، اس کو کامیابی عنایت فرما، ہر رکاوٹ کو دور فرما اور اس کو ذریعہ بنا وہاں کے مومنین اور بلکہ پورے یو کے مومنین کی ہدایت کا ایک ذریعہ بنا، بحق محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔